سرنامہ: ایک گدائے بے نوائے شہنشاہ کونین کے دربار میں اخلاص و عقیدت کی نظر لے کر آیا ہے۔ ز چشم آستی بردار و گوہر راہ تماشا کن۔ شبلی، شوال 1330 ہجری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ عالم کائنات کا سب سے بڑا مقدم فرض اور سب سے زیادہ مقدس خدمت یہ ہے کہ نفوس انسانی کے اخلاق و تربیت کی اصلاح و تکمیل کی جائے، یعنی پہلے ہر قسم کے فضائل اخلاق، زہد و تقوی، عصمت و عفاف، احسان و کرم، حلم و عفو، عزم و ثبات، ایثار و لطف، غیرت و استغنا کے اصول و فروع نہایت صحیح طریقے سے قائم کیا جائے، اور پھر تمام عالم میں ان کی عملی تعلیم رائج کی جائے۔ اس مقصد کے حصول کا عام طریقہ وعظ و پند ہے۔ اس سے زیادہ متمدن طریقہ یہ ہے کہ فن اخلاق میں اعلیٰ درجے کی کتابیں لکھ کر تمام ملک میں پھیلائی جائے اور لوگوں کو ان کی تعلیم دلائی جائے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ لوگوں سے بجبر محاسن اخلاق کی تعمیل کرائی جائے اور زائل سے روکے جائے۔ یہی طریقے ہے جو ابتدا سے آج تک تمام دنیا میں جاری رہے، اور آج اس انتہائی ترقی یافتہ دور میں بھی اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن سب سے زیادہ صحیح، سب سے زیادہ کامل، سب سے زیادہ عملی طریقہ یہ ہے کہ نہ زبان سے کچھ کہا جائے، نہ تحریری نقوش پیش کیا جائے، نہ جبر و زور سے کام لیا جائے، بلکہ فضائل اخلاق کا ایک پیکر مجسم سامنے آ جائے جو خود ہمہ تن آئینہ عمل ہو، جس کی ہر جنبش لب ہزاروں تصنیفات کا کام دے اور جس کا ایک ایک اشارہ اوامر سلطانی بن جائے۔ دنیا میں آج اخلاق کا جو سرمایہ ہے، سب انہی نفوس قدسیہ کا پرتو ہے۔ دیگر اور اسباب صرف ایوان تمدن کے نقش و نگار ہے۔ لیکن اس وقت تک دنیا کی جس قدر تاریخ معلوم ہے، اس نے اس قسم کے نفوس قدسیہ جو پیش کیے ہیں، وہ فضائل اخلاق کی کسی خاص صنف کے نمونے تھے۔ مثلاً جناب مسیح علیہ السلام کے مکتب درس میں صرف حلم و تحمل، صلح و عفو، قناعت و تواضع کی تعلیم ہوتی تھی۔ حکومت و فرمانروا کے لیے جو فضائل و اخلاق درکار ہے، مسیحی تعلیم کی بیاض میں ان سطروں کی جگہ سادی ہے۔ حضرت موسیٰ اور نوح علیہ السلام کے اوراق تعلیم میں عفو عام کے صفحے خالی ہے۔ اس بنا پر ہر قدم پر نئے نئے رہنما کی ضرورت پیش آئی، اور اس لیے عالم انسانی اپنی تکمیل کے لیے ہمیشہ ایسے جامع کامل کا محتاج رہا جو صاحب شمشیر و نگیں بھی ہو اور کوشۂ نشیں بھی ہو، بادشاہی کشور کشا بھی ہو اور گدا بھی، فرمانروائے جہاں بھی ہو اور صبح گردا بھی، مفلس قانع بھی ہو اور غنی دریا دل بھی۔ یہ برزخ کامل، یہ ہستی جامع، یہ صحیفہ یزدانی عالم کون کی آخری معراج ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم۔ حاشیہ نمبر 1 میں لکھا گیا ہے، یہاں پر کتاب کی اس عبارت بالا کے مخاطب اہل کتاب ہے، جن کے موجودہ صحیفوں میں ان انبیاء کے جو احوال مذکور ہے وہ اسی صورت میں ہے۔ اس لیے مصنف نے ان کے بیان کردہ تمام احوال کو مان کر ایک باکمال اور ہمہ کمال ہستی کی ضرورت پر ان کے سامنے حجت قائم کی ہے۔ لیکن چونکہ از روئے اسلام ایک طرف تمام انبیاء علیہم السلام کی صداقت پر یکساں ایمان لانا اور ان کو تمام پیغمبرانہ کمالات سے متصف جاننا ضروری ہے، جیسا کہ ارشاد الہی ہے، لا نفرق بین احد من رسلہ، سورہ بقرہ آیات نمبر 40۔ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام کو یکساں صادق اور کمالات نبوت سے متصف مانا جائے۔ دوسری طرف ارشاد ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس، سورہ بقرہ آیات نمبر 33۔ یہ حضرات مرسلین ایسے ہیں کہ ہم نے ان میں سے بعضوں کو بعضوں پر فوقیت بخشی ہے۔ مثلاً بعض ان میں وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام، اور بعضوں کو ان میں سے بہت سے درجوں پر سرفراز کیا،
اور ہم نے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو کھلے کھلے دلائل عطا فرمائے، اور ہم نے ان کی تائید روح القدس یعنی جبرائیل سے فرمائی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام مراتب کمالیہ میں جزئی تفاوت بھی ہے۔ ان دونوں صداقتوں کے درمیان تطبیق کے لیے تھوڑی تشریح کی ضرورت ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام تمام کمالات نبوت و فضائل اخلاق سے یکساں سرفراز تھے، مگر زمانہ اور ماحول کے ضروریات اور مصالح الہی کی بنا پر ان تمام کمالات کا علمی ظہور تمام انبیاء میں یکساں نہیں ہوا، بلکہ بعض کے بعض کمالات اور دوسروں کے دوسرے کمالات زیادہ نمایاں ہوئے۔ یعنی جس زمانہ کے حالات کے لحاظ سے جس کمال کے اظہار کی ضرورت ہوئی وہ پوری شدت سے ظاہر ہوا، اور دوسرے کمال کا جس کی اس وقت ضرورت پیش نہیں آئی بمصلحت بکمال ظہور نہیں ہوا۔ حاصل یہ ہے کہ ہر کمال کے ظہور کے لیے مناسب موقع و محل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کسی عارض کی وجہ سے کسی کمال کا ظہور نہ ہو تو اس سے نفس کمال کے وجود کی نفی نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اگر بوجہ عدم ضرورت حال ان انبیاء کرام کے بعض کمالات کا عملی ظہور کسی وقت میں نہیں ہوا تو اس کے یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ یہ حضرات نعوذ باللہ ان کمالات و فضائل سے متصف نہ تھے۔ غزوہ بدر کے قیدیوں کے باب میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دینے کا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے قتل کا مشورہ دیا تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شدت و رحمت میں لوگوں کے قلوب مختلف بنائے ہیں۔ اے ابوبکر، تمہاری مثال ابراہیم و عیسیٰ علیہم السلام کی، اور اے عمر، تمہاری مثال نوح و موسیٰ علیہم السلام کی ہے۔ یعنی ایک فریق سے رحم و کرم کا اور دوسرے سے شدت کا اظہار ہوا۔ اس حدیث میں اسی نقطہ اختلاف کی طرف اشارہ ہے جو انبیاء علیہم السلام کے مختلف احوال مبارکہ میں رونما رہا ہے، لیکن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت چونکہ آخری اور عمومی ہے، اس لیے بضرورت احوال آپ کے تمام کمالات نبوت آپ کی زندگی میں عملاً پوری طرح جلوہ گر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے آفتاب عالم تاب کی ہر کرن دنیا کے لیے مشغل ہدایت بنی، اور ظلمت کدہ عالم کا ہر گوشہ آپ کے ہر قسم کے کمالات کے ظہور سے پرنور ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس موقع پر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ان جزئی کمالات کے اظہار میں ایسا پہلو نعوذ باللہ پیدا نہ ہونے پائے جس سے دوسرے انبیاء علیہم السلام کی توہین یا کسر شان پیدا ہو کہ اس سے ایمان کے ضائع ہو جانے کا خطرہ ہے۔ حاشیہ ختم ہو گیا۔ عالم فانی کی کوئی چیز ابدی نہیں، اس لیے یہ ہستی جامعہ دنیا میں آ کر ہمیشہ نہیں رہ سکتی۔ اس لیے ضرور ہے کہ اس کی زبان کا ایک ایک حرف، اس کی حرکات و سکنات کی ایک ایک ادا، اس کے حلیۂ وجود کے ایک ایک خط و خال کا عکس لے لیا جائے کہ مراحل زندگی میں جہاں ضرورت پیش آئے رہنمائی کے کام آئے۔ لیکن یہ عجیب اتفاق ہے کہ جس طرح دیگر تمام داعیان مذہب جامعیت کبریٰ کے وصف سے خالی تھے، ان کے کارنامہ زندگی کی تصویریں بھی ناتمام لی گئی۔ جناب مسیح علیہ السلام کی 33 سالہ زندگی میں سے صرف 3 برس کے حالات معلوم ہے۔ فارس کے مسلحان دین میں صرف شاہنامہ کے ذریعے سے روشناس ہے۔ ہندوستان کے پیغمبر افسانوں کے حجاب میں گم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت آج جو کچھ معلوم ہے اس کا ذریعہ صرف موجودہ تورات ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 300 برس بعد عالم وجود میں آئی۔ یہ قدرت کی طرف سے اشارہ تھا کہ ان کے کارنامے اور اصول تعلیم ابدی نہ تھے، اس لیے نقل و روایت کے آئینہ میں جس قدر ان کا ناتمام عکس اترا اس سے زیادہ ضروری بھی نہ تھا۔ قدرت خود ضرورت کی اندازہ دان ہے، اور جب جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ خود مہیا کر دیتی ہے۔ تمام ارباب مذاہب میں سے ہر ایک کو اپنا مذہب اسی قدر عزیز ہے جس قدر دوسرے کو ہے۔ اس لیے اگر بے پردہ یہ سوال کیا جائے کہ دنیا میں کون ہستی تھی جس میں جامعیت کبریٰ کا وصف نمایاں تھا، تو ہر طرف سے مختلف صدائیں آئیں گی، لیکن اگر یہی سوال اس پیرایہ میں بدل دیا جائے کہ دنیا میں وہ کون شخص گزرا ہے
جس کا کارنامہ زندگی اس طرح قلم بند ہوا کہ ایک طرف تو صحت کا یہ انتظام تھا کہ کسی صحیفہ آسمانی کے لیے بھی نہ ہو سکا، اور دوسری طرف وسعت اور تفصیل کے لحاظ سے یہ حالت ہے کہ اقوال و افعال، وضع و قطع، شکل و شباہت، رفتار و گفتار، مذاق طبیعت، انداز گفتگو، طرز زندگی، طریقِ معاشرت، کھانے پینے، چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے، ہنسنے بولنے کی ایک ایک ادا محفوظ رہ گئی، تو اس سوال کے جواب میں صرف ایک صدا بلند ہو سکتی ہے: محمد عربی فدیۃ بابی و امی۔ یہ جو کچھ کہا گیا مقصد تصنیف کا مذہبی پہلو تھا۔ اسی مسئلے کو علمی حیثیت سے دیکھو، علوم و فنون کی صف میں سیرت بایوگرافی کا ایک خاص درجہ ہے۔ ادنیٰ سے ادنیٰ آدمی کے حالات زندگی بھی حقیقت شناسی اور عبرت پذیری کے لیے دلیل راہ ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا انسان بھی کیسی عجیب خواہشیں رکھتا ہے، کیا کیا منصوبے باندھتا ہے، اپنے چھوٹے سے دائرہ عمل میں کس طرح آگے بڑھتا ہے، کیوں کر ترقی کے زینوں پر چڑھتا ہے، کہاں کہاں ٹوکرے کھاتا ہے، کیا کیا مزاحمتیں اٹھاتا ہے، تک کر بیٹھ جاتا ہے، ستاتا ہے اور پھر آگے بڑھتا ہے۔ غرض سعی و عمل، جد و جہد، ہمت و غیرت کی جو عجیب و غریب نیرنگیاں سکندر اعظم کے کارنامہ زندگی میں موجود ہے، بعینہ یہی منظر ایک غریب مزدور کے عرصہ حیات میں بھی نظر آتا ہے۔ اس بنا پر اگر سیرت اور سوانح کا فن عبرت پذیری اور نتیجہ رسی کی غرض سے درکار ہے تو شخص کا سوال نظر انداز ہو جاتا ہے۔ صرف یہ دیکھنا رہ جاتا ہے کہ حالات اور واقعات جو ہاتھ آتے ہیں وہ کس وسعت اور استقصاء تفصیل کے ساتھ ہاتھ آتے ہیں، تاکہ مراحل زندگی کی تمام راہیں اور ان کے پیچ و خم ایک ایک کر کے نظر کے سامنے آ جائے۔ لیکن اگر خوش قسمتی سے فرد کامل اور استقصاء واقعات دونوں باتیں جمع ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اس فن کی کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے۔ وجوہ مذکورہ بالا کی بنا پر کون شخص انکار کر سکتا ہے کہ صرف ہم مسلمانوں کو نہیں بلکہ تمام عالم کو اس وجود مقدس کی سوانح عمری کی ضرورت ہے جس کا نام مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ہے۔ اللہم صلی علیہ وسلم صلاۃ کثیرا کثیرا۔ یہ ضرورت صرف اسلامی یا مذہبی ضرورت نہیں ہے بلکہ ایک علمی ضرورت ہے، ایک اخلاقی ضرورت ہے، ایک تمدنی ضرورت ہے، ایک ادبی ضرورت ہے، اور مختصر یہ ہے کہ مجموعہ ضروریات دینی و دنیاوی ہے۔ میں اس بات سے ناواقف نہ تھا کہ مسلمان کی حیثیت سے میرا فرض اولین یہی تھا کہ تمام تصنیفات سے پہلے میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت انجام دیتا، لیکن یہ ایک ایسا اہم اور نازک فرض تھا کہ میں مدت تک اس کے ادا کرنے کی جرات نہ کر سکا، تاہم میں دیکھ رہا تھا کہ اس فرض کے ادا کرنے کی ضرورتیں بڑھتی جاتی ہے۔ اگلے زمانہ میں سیرت کی ضرورت صرف تاریخ اور واقعہ نگاری کی حیثیت سے تھی، علم کلام سے اس کو واسطہ نہ تھا، لیکن معترضین حال کہتے ہیں کہ اگر مذہب صرف خدا کے اعتراف کا نام ہے تو بحث یہی تک رہ جاتی ہے، لیکن جب اقرار نبوت بھی جزو مذہب ہے تو یہ بحث پیش آتی ہے کہ جو شخص حامل وحی اور سفیر الہی تھا اس کے حالات، اخلاق اور عادات کیا تھے۔ یورپ کے مورخین ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اخلاقی تصویر کھینچتے ہیں وہ نعوذ باللہ ہر قسم کے معائب کا مرقع ہوتی ہے۔ آج کل مسلمانوں کو جدید ضرورتوں نے عربی علوم سے بالکل محروم کر دیا ہے۔ اس لیے اس گروہ کو اگر کبھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور سوانح کے دریافت کرنے کا شوق ہوتا ہے تو انہی یورپ کی تصنیفات کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ اس طرح یہ زہر آلود معلومات آہستہ آہستہ اثر کرتی جاتی ہے اور لوگوں کو خبر تک نہیں ہوتی، یہاں تک کہ ملک میں ایک ایسا گروہ پیدا ہو گیا ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو محض ایک مصلح سمجھتا ہے، جس نے اگر مجمع انسانی میں کوئی اصلاح کر دی تو اس کا فرض ادا ہو گیا۔ اس بات سے اس کے منصب نبوت میں فرق نہیں آتا کہ اس کے دامن اخلاق پر معصیت کے دبے بھی ہے۔ یہ واقعات تھے جنہوں نے مجھ کو بالآخر مجبور کیا اور میں نے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مبسوط کتاب لکھنے کا ارادہ کر لیا۔ یہ کام بظاہر نہایت آسان تھا، عربی زبان میں سینکڑوں کتابیں موجود ہیں، ان کو سامنے رکھ کر ایک ضخیم اور دلچسپ کتاب لکھ دینا زیادہ سے زیادہ چند مہینوں کا کام تھا۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ کوئی تصنیف اس تصنیف سے زیادہ دیر طلب اور جامع مشکلات نہیں ہو سکتی۔
آگے چل کر ہم تفصیل سے بیان کریں گے کہ خاص سیرت پر آج تک کوئی ایسی کتاب نہیں لکھی گئی جس میں صرف صحیح روایتوں کا التزام کیا جاتا۔ حافظ زید الدین عراقی، جو حافظ ابن حجر کے استاد تھے، سیرت نبوی میں لکھتے ہیں، جس کا اردو ترجمہ یہ ہے، یعنی طالب فن کو جاننا چاہیے کہ سیرت میں ہر قسم کی روایتیں نقل کی جاتی ہے، صحیح بھی اور قابل انکار بھی۔